الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، ایک چھوٹی سی حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے جسے لے کر کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ ترجمہ واضح ہے تقریباً کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک، جو تجھے امانت دے اس کی امانت کو اسی طرح لوٹا دو۔ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس امانت کو اسی طریقے سے لوٹا دو۔ ولا تخن من خانک، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرنا۔ دو باتوں کی وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ جہاں تک امانت کی بات ہے تو دیکھیے، امانت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری ہمارے پاس یا ہماری طرف بھیجی گئی ہیں۔ سب سے بڑی امانت تو دین ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا، یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ یہ دین اللہ رب العالمین کی امانت ہے ہمارے اوپر کہ اس دین کے اندر کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے، اس میں کمی زیادتی نہ کی جائے، اس میں نئی چیزیں ایجاد نہ کی جائے، نیا نہ طریقہ اس کے اندر نہ پیدا کیا جائے، بلکہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس طریقے سے صحابہ نے اس پر عمل کیا، سلف صالحین نے عمل کیا، اسی طریقے سے قیامت تک ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے یہ دین ایک امانت ہے کہ انسان اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نازل کیا اسی طریقے سے اس پر عمل کرو، اس میں کمی اور بیشی نہ کرو، اپنی طرف سے اپنے افکار نہ داخل کرو، نئی نئی چیزیں نہ ایجاد کرو، اور مکمل طور سے دین اسلام پر کاربند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور انسان ظالم ہے اور جاہل ہے۔ تو یہ امانت ہے، پورا دین امانت ہے، قرآن امانت ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں امانت ہیں، حدیثیں امانت ہیں، یہ سب کے سب ہماری گردنوں میں امانت ہیں کہ ہم ان میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہ کریں، ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر کے آئیں اور مکمل طور سے ان تمام چیزوں پر کاربند ہو جائیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2، دین کی نشر و اشاعت، دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک امانت ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، آپ کہہ دیجئے میری راہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ میں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، جو میرے متبعین ہیں، میرے ماننے والے ہیں، ان کا بھی یہی عمل ہے کہ وہ دین کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ یعنی دین کی دعوت دینے کے لیے علم ضروری ہے۔ انسان پہلے علم حاصل کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، دعوت دینے میں جو مشکلات پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرے۔ یہ ہے خلاصہ دعوت کا، تبلیغ اور نشر و اشاعت کا۔ تو اللہ کے دین کی طرف بلانا، وہ دین جو اللہ نے بھیجا، اپنے نبی پر اتارا قرآن و حدیث کی شکل میں، جن کو اللہ رب العالمین نے کامل مکمل کر دیا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بھی ایک امانت ہے۔
یعنی بلانے میں، دعوت دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ انسان اپنے نفس کی طرف، اپنے بنائے ہوئے افکار کی طرف، اپنی بنائی ہوئی جماعت کی طرف نہیں بلائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائے گا، جس دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ بھی ایک امانت ہے کہ دعوت تبلیغ کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، اور وہی طریقہ اپنایا جائے جو طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا۔ جس طریقے پر نبی چلے، نبی نے جس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیا، اور اس طریقے سے آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، سلف صالحین نے جس راستے کو اپنایا، اس راستے کو اپنا کر کے اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بھی ایک امانت ہے ہماری گردنوں میں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ لوگوں کو، یعنی تمہیں جو بھی معلوم ہو اس کو لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ نضر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو، جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد رکھا، اس کی حفاظت کی اور گانٹھ باندھ لیا، مکمل طور سے ہماری باتوں کی حفاظت کی، ثم اداہا، پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ یعنی آپ کی حدیثوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے اوامر کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری، یہ بھی ایک امانت ہے۔ تیسری بات یہ کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دین کی تمام چیزیں، یہ سب کے سب ہمارے اوپر امانت ہیں، یعنی ان میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، ویسے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، ہفتہ میں آئندہ سال حج نہ کر سکوں۔ آپ نے سب پر عمل کر کے دکھایا، عمرہ کر کے، حج کر کے، نماز پڑھ کر کے، دین پر مکمل طور پر عمل کر کے آپ نے لوگوں کو سکھایا، بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا یہ سب امانتیں ہیں۔ نماز میں بھی کوئی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، نئی نماز نہیں لائی جائے گی دنیا کے اندر، وہی نماز جو نبی کی نماز ہے، نماز نبوی، جس طریقے سے ہمارے نبی نے نماز پڑھا اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے، جس طریقے سے ہمارے نبی نے حج کیا، عمرہ کیا، روزے رکھے، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ ساری عبادات، یہ ساری چیزیں ہماری گردنوں میں امانت ہیں، اور سب سے بڑی امانت توحید کی، توحید کو اپنانا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، اس کے بعد میں شرک نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر امانت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الاعمال التی اتمنا علیہ العباد، وہ تمام اعمال جس پر بندوں کو معمون کیا گیا، امانت رکھی گئی ہے، ان بندوں کے پاس وہ سب کے سب امانتیں ہیں۔ یہ سب اعمال، نماز، روزہ، یہ ساری عبادات ہیں، یہ ساری امانتیں بھی ہیں۔ اسی لیے امانت، اللہ کے رسول کی حدیث، من حلف بالامانہ فلیس منا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ یہ امانت سے مراد اسلام کے احکام، اسلام کی عبادتیں، نماز کی قسم کھانا، روزے کی قسم کھانا، حج کی قسم کھانا، زکوٰۃ عمرے کی قسم کھانا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ دین اسلام کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کلمے کی قسم کھاتے ہیں، کلمہ پڑھیں گے اور قسم کھا لیں گے، نماز کی قسم، فلاں چیز کی قسم۔ جو عبادات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر امانت ہیں، اور جس طریقے سے امانت میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، ایسے جس طریقے سے اللہ کے رسول ثابت ہے اسی طریقے سے ہمیں ان تمام چیزوں کو ادا کرنا، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ یہ سارے اعمال امانت ہیں۔ نمبر 4، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، ہمارا پورا وجود، ہمارا پورا جسم، مال، دولت، آنکھ، عقل، اور اس طریقے سے ہاتھ، پاؤں، زبان، شرمگاہ، جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے دی سب کے سب ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ آنکھ امانت ہے، یہ دل امانت ہے، زبان امانت ہے، ہاتھ پاؤں امانت، سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے۔ اسی لیے امانت میں خیانت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ اپنی آنکھیں ہم پھوڑ دیں، اپنی زبان کو کاٹ دیں، اپنے ہاتھ کو کاٹ دیں، انگلیوں کو کاٹ دیں، یا ہم خودکشی کر لیں، نہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ جیسے اللہ نے دیا ہے ایسے ہی ہمیں واپس کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں، اور ان کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنا ہے، زبان کو، آنکھ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، عقل و دماغ کو، تمام چیزوں کو، مال و دولت کو، جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے رزق،
ان تمام چیزوں کو ہمیں صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ پانچویں چیز اولاد امانت ہے، بیوی امانت ہے، اور اس طریقے سے منصب اور تمام چیزیں سب کے سب امانت کے اندر آتی ہیں۔ اولاد بھی امانت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، لہذا ہمیں ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی دینی تربیت کریں، عقلی تربیت کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، ان کو نفقہ دیں، ان کے اوپر خرچ کریں، انہیں تعلیم دیں، انہیں دین سکھائیں، دینی تربیت کریں۔ یہ سب بندے، یہ سارے یہ اولاد ہماری گردنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا باقاعدہ، اور باپ سے پہلے سوال کیا جائے گا ماں باپ سے اولاد کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں اولاد دی، تم نے کہاں تک امانت ادا کیا اولاد کے تعلق سے۔ اولاد سے بعد میں پوچھا جائے گا ماں باپ کے بارے میں کہ تم نے ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں، کہ بعد میں سوال ہوگا۔ پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا اولاد کے بارے میں کہ تم نے اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ لہذا بچوں کی تربیت یہ ان کا حق ہے ماں باپ کے گردنوں میں، لہذا یہ بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری آپ کو دی جائے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے؟ آپ کی وہ امانت ہے۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، کسی مدرسے میں کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو بھی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ سب کے سب آپ کے لیے کیا ہے؟ امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو انتظار کرو قیامت کا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا ضائع کرنا کیسے ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملے کو جو اس کا اہل نہیں ہے اس کے سپرد کر دیا جائے تو انتظار کرنا قیامت کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ امانت کی بربادی ہے، امانت کی بربادی ہے۔ جو جس کام کا اہل ہے اس کو وہی کام کیا دیا جائے۔ اگر جو اہل نہیں ہے جس چیز کا، آپ اگر اسے ذمہ داری دیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ خیانت ہے، یہ امانت کی خلاف ورزی ہے۔ جو جس کا مستحق ہے اس کو وہی ذمہ داری دی جائے، اور یہ ذمہ داری اس کے لیے ایک امانت ہوتی ہے۔ امانت کے طور پر ذمہ داری کو اسے ادا کرنا ہے، اس میں خرد برد نہیں کرنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے۔ جو بھی ذمہ داری ہے، کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے، کوئی پرنسپل ہے، اور اس طریقے سے کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی اسکول کا ذمہ دار ہے، پورے ملک کا ذمہ دار ہے، حکومت ہے کی ذمہ داری جس کے اوپر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر ہے، اس طریقے سے ملک کی نگہبانی کی، سرحدوں کی حفاظت کی جن کی ذمہ داری ہے، اور اس طریقے سے جو مال کے شعبے میں ہے، خدمت خلق کے شعبے میں ہے، اور جو بہت سارے امور اور دنیاوی چیزیں ہیں جہاں انسان کام کرتا ہے، یہ سب کے سب باقاعدہ امانت ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ راز بھی امانت ہے۔ راز کیا ہی امانت ہے؟ راز کا افشا کرنا، راز کو ظاہر کر دینا، یہ اخلاق کے منافی چیز ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فهي امانہ، جب کسی آدمی نے کوئی بات کی پھر وہاں سے چلا گیا تو امانت ہے۔ یہ ابو داؤد، احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہیں۔ نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اس راز کا افشا کرے کسی سے بھی، نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ اس راز کا افشا کرے۔ جو میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہوتے ہیں ان کو عام کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن سب سے بڑی امانت میں سے کیا ہے؟ الرجل یفضی الی امرأتہ، کہ آدمی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وتفضی الیہ، اور عورت اپنے مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے، خواہشات پوری کرتے ہیں دونوں، ثم ینشر سرھا، پھر اس راز کو عام کر دیتے ہیں، آؤٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ حرام ہے شریعت کے اندر، یہ امانت کے اندر خیانت ہے کہ جو راز ہوتے ہیں، چاہے میاں بیوی کے راز ہوں یا ملکوں کے راز ہوں، حکومتوں کے راز ہوں یا ذمہ دار کے راز ہوں یا مدرسے یا جو بھی ذمہ داریاں ہیں اور جو بھی تنظیمیں ہیں، ان کے جو آپسی راز کی باتیں ہوتی ہیں
ان باتوں کو افشا کرنا، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سراسر حرام ہے، اور اس طریقے سے یہ بہت بڑی خیانت ہے اگر انسان اس طرح کا ارتکاب کرتا ہے۔ 8ویں چیز مالی اعانت ہے۔ مالی امانت، اللہ نے مال دیا یا اس طریقے سے کوئی ذمہ دار ہے اور وہ یعنی لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے اور اس طریقے سے خیر کے بھلائی کے کام کرتا ہے، اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے اندر خود برد کرنا، اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنا، اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، جو پیسہ اور جو مال پوری قوم کے لیے ہو، پوری ملت کے لیے ہو، اسے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، اپنے ضروری چیزوں کے لیے استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کی یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ انسان محنت کرتا ہے، اپنی محنت کی عوض تنخواہ لے سکتا ہے یا جو اپنی محنت کے بقدر وہ لے سکتا ہے، لیکن جو امانتیں دی جائیں قوم ملت کے لیے ان پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے اوپر خرچ کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہوتی ہے، مال کے اندر خیانت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح کی امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان کی طرف لوٹا دو۔ اور اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں انہا عامہ فی جمیع الامانات الواجبہ علی الانسان، کہ یہ عام ہے آیت ان تمام امانتوں کے تعلق سے جو انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ وہی نوعان، اور وہ امانتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ کہتے امام ابن کثیر، ایک کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نماز اور روزے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ یہ سب کے سب امانتیں ہیں۔ نمبر 2 حقوق العباد کالوداع وغیرہ، بندوں کے جو حقوق ہیں، جیسے لوگ امانتیں کسی کے پاس رکھتے ہیں حفاظت کے لیے، آدمی نے کسی کے پاس مال رکھا یا اس طریقے سے کوئی سامان رکھا، کوئی بھی چیز رکھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی طریقے سے واپس کر دے۔ تو یہ بھی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق امانت ہیں، اور میں نے بیان کیا کہ پورا دین اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے، لہذا اس میں کمی بیشی کرنا، حذف و اضافہ کرنا، کسی پر عمل کرنا، کسی کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کو محدود کر دینا چند چیزوں کے اندر کہ ہی اسلام رہ گیا، باقی چیزیں اسلام سے خارج کر دینا، یہ تمام چیزیں امانت کے اندر خیانت ہے۔ تو یہ امانت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور امانت داری یہ بہت عظیم خوبی ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب ناصح اور امین تھے، سب کے سب امانت دار تھے، کیونکہ ایسی خوبی ہے کہ اس خوبی سے انسان لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ امانت داری بڑی عظیم خوبی ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اور دعوت کا آغاز کیا، سب آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا، آپ اس قدر امانت دار اور ناصح اور امین اور اخلاق والے تھے کہ لوگ آپ کے پاس 1000 عداوتوں اور دشمنیوں کے باوجود آپ ہی کے پاس لوگ اپنی اپنی بڑی بڑی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ ہجرت تک آپ کے پاس ساری امانتیں تھیں، اور آپ نے ذرہ برابر کسی کے اندر نعوذ باللہ کوئی خیانت نہیں کی، بلکہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور جن جن کی امانتیں تھیں ان سب کے نام بتا کر کے اور ان کے حوالے کر کے پھر آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور پھر بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی امانتیں سب کے واپس کر دی، اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ یہ ہے امانت داری۔ تو یہ امانت دار ایک داعی کو، ایک عالم کو، اور جو لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ ہوتا ہے اسے بطور خاص بلکہ تمام مسلمانوں کو امانت دار ہونا چاہیے۔ لیکن جس آدمی کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے اندر زیادہ یہ صفت اور یہ خوبی ہونی چاہیے امانت داری کی۔ اگر انسان امانت دار ہے دین کے معاملے میں، مال کے معاملے میں بطور خاص، اور دین کے معاملے میں تمام چیزوں میں، تو لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کا اعتماد اسے ملتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں پر عمل کرتے سنتے ہیں، اور جس کے بارے میں خرد برد کی خبریں ہوں یا مال کے بارے میں کہ وہ مال کو ضائع برباد کر دیتے ہیں یا خرد برد کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، یا اس طریقے سے مالوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زبانوں سے کہ جو طاقت ہے تاثیر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی گفتار کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا کردار بنانے کی ضرورت ہے۔ گفتار اسی وقت اثر انداز ہوگی جب انسان کا کردار صحیح ہوگا، اخلاق صحیح ہوگا، امانت داری اس کے پاس ہوگی، نصیحت اور خیر خواہی لوگوں کی اس کے پاس ہوگی، تبھی جا کر کے لوگوں کی زبانوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون،
جو لوگ اپنی امانتوں کو اپنے عہد کو پورا کرنے والے. یہ کن کی خوبی بیان کی گئی ہے؟ اہل ایمان کی، متقیوں کی، نیک لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، جنتیوں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی امانتوں کے اندر خیانت کرو. وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جانتے ہو. اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہ لانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی باتوں کو رد کر دینا، گناہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہے. نبی پر ایمان نہ لانا، نبی کے بارے میں غلط عقیدے کرنا، اور نبی کی باتوں کو ٹھکرا دینا، آپ کی سنتوں کو ٹھکرا دینا، حدیثوں کو ٹھکرا دینا، اور اس طریقے سے آپ کے بارے میں غلط اور شرکیہ عقیدے رکھنا، یہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے. تو ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ انسان کو امانت دار ہونا چاہیے تمام چیزوں میں. اور اللہ وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں آپ نے بتائیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کر بیٹھے. تو یہ امانت ہر ایک کو شامل ہے. مال کے اندر مالی امانت، دین کی امانت، اور اس طریقے سے جو امانتیں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں یا ذمہ داریاں اور منصب، اولاد، بیوی، راز، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہوتی ہیں. لہذا ان کا جو امانت کے اندر خیانت کرنا یہ کسی بھی طرح ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے روا نہیں. تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ ادِ الامانہ، امانت کو ادا کر دو. الی من ائتمنک، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے. اللہ نے ہمارے پاس جو امانتیں رکھی ہیں اللہ کے حوالے کر دو. لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، لوگوں کے حوالے کر دو. کسی بھی امانت کے اندر خرد برد کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ امانت لوٹا دو اور اس کے اندر خیانت نہ کرو. بڑا افسوس ہے آج کے دور میں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کچھ امانت رکھتا ہے، خاص طور سے پیسہ اور مال وغیرہ، وہ بغیر پوچھے اس پیسے کو، مال کو استعمال کر لیتا ہے. اور جب مانگا جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتا ہے، وقت پر نہیں دیتا، بعد میں دے گا، ایک ساتھ نہیں دے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے گا، اور اس طریقے سے اس مال کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیتا ہے. قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں، حرام ہے شریعت کے اندر. جو مال دیا گیا اس مال کو اسی طریقے سے لوٹانا. حتیٰ کہ پیسے کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ اور ورع اور تقوی پرہیزگاری کی جو پیسہ آپ کو دیا جائے، جو دیا جائے، آپ اسی کو اس کے حوالے کر دیں جب وہ آپ سے مانگے. اور اگر ناگزیر ہو جائے آپ کے لیے استعمال کرنا تو آپ اس کو استعمال کر لیں، لیکن جب بھی مانگے، جب وقت جائے، وقت سے پہلے آپ استعمال کرتے ہی فوراً آپ کے پاس وہ رقم ہونی چاہیے. آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور فی الحال آپ اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکال سکتے، کسی نے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر لیں، لیکن جیسے ہی اکاؤنٹ سے نکالے لا کر کے گھر میں رکھ دیں تاکہ اس آدمی کو پیسے آپ حوالے کر دیں اس کے. یہ نہ ہو کہ آپ استعمال کر لیں اور آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہو. جب وہ آپ سے مانگے تو پھر آپ ٹال مٹول کریں، وقت لیں کہ مجھے ٹائم دیجیے، میں 1 مہینے بعد واپس کروں گا. یہ امانت کے اندر خیانت ہے، یہ مومن کی نہیں منافق کی پہچان ہوتی ہے. اور دوسری وصیت وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت مت کرو. جو آپ کے ساتھ جھوٹ بولے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جھوٹ بولے. وہ جو جھوٹ بولتا ہے اور جو خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. آپ کو وعدہ پورا کرنا، امانت داری کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ پیش آنا. کوئی آپ کے ساتھ خیانت کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ خیانت کر لیں جب آپ کو موقع مل جائے. نہیں، یہ اسلام کے جو سچے اصول ہے اس کے منافی ہی ہے. مروت کے خلاف، اخلاق کے خلاف یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ ناجائز فائدہ اٹھانا ہو جاتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی خیانت کرے تو وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، بلکہ اس کا جواب بہتر طریقے سے دے، امانت داری کے ساتھ دے، اپنے اچھے اخلاق سے دے. باقاعدہ یہاں کے علماء سے فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک آدمی کہیں پر کام کرتا ہے اور اس کو تنخواہ نہیں ملتی ہے تو کیا وہ بغیر بتائے ہوئے تنخواہ لے سکتا ہے؟ جیسے مان لیجیے بقالہ اس کے پاس ہے، کوئی دکان اس کے پاس ہے، اس کے پاس مال رہتا ہے اور وہ تنخواہ اس کو نہیں دیتا، تو کیا اس کو بتائے بغیر اس میں سے لے سکتا ہے؟ علماء نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں لے سکتا ہے، یہ خیانت ہو جائے گی. اگر لینا ہے تو بتا کر کے لے کہ میں اپنی تنخواہ اس میں سے لیتا ہوں
اور وہ اجازت دے تب آدمی کے لیے لینا جائز ہوگا۔ اگر وہ نہیں دیتا تنخواہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بات پرس ہوگی، اللہ اسے سوال کرے گا کہ تم نے ماتحت کے لوگوں کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برائی کا جواب برائی سے دیں، بلکہ ہم برائی کا جواب ہمیں بھلائی سے دینا چاہیے۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو دشمن بھی انسان کے دوست بن جاتے ہیں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مکہ کے مشرکین کے ساتھ برتاؤ کیا، لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو ستایا اور اس طریقے سے مکہ چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا، لیکن آپ نے صبر کیا، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ آپ اور جس کے درمیان عداوت ہے، اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ برائی کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں بھلائی کے ساتھ اس کو دفع کریں گے تو آپ اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی، وہ آپ کا گہرا دوست ہو جائے گا۔ تو ہمیں لوگوں کو اخلاق سے فتح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے اچھا معاملات کر کے ہمیں لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی ضرورت ہے۔ زور زبردستی کرنے سے کوئی انسان کسی دل کو فتح نہیں کر سکتا ہے، وہ وقتی طور پر چیز ہوتی ہے، بعد میں وہ سب ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان برائی کا جواب برائی سے نہ دے، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، لوگ جو آپ کے پرائے ہیں، دشمن ہیں، سب آپ کے دوست بن جائیں گے۔ تو بڑی دو اہم وصیتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی، اور ظاہر بات ہے یہ آپ کی وصیت پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، اور اس طریقے سے کیونکہ یہ دین سب کے لیے ہے، کسی کے لیے خاص دین نہیں ہے، بلکہ دین اللہ رب العالمین کا ساری انسانیت کے لیے ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان وصیتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔